یہ کہتا جاتا ہے اور ہڈی چونکہ بہت ہی بوسیدہ ہے اس لیے دونوں ہاتھوں میں اس کو رگڑتا جاتا ہے تو اس کا پاؤڈر بننے لگتا ہے اور اس پاؤڈر کو اڑاتا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ کس نے اس کو زندگی عطا کی ہے؟ منی کے ایک قطرے سے ہڈی کو بنانے والا کون تھا؟ وہی راکھ کی مدد سے دوبارہ انسان کو بنائے گا۔ لیکن یہ ایک اعتراض نہیں، مسلسل اعتراض ہو رہے ہیں۔ خصوصاً یہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے قریش کی کہ جنت جہنم میں انسان کو کیسے ثواب و عذاب ملے گا۔ اس کو خیالی باتیں سمجھا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام مسلسل بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہی پروردگار جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ قریش کے مذاق بھی جاری ہیں، قریش کے اعتراضات بھی جاری ہیں، قریش کے سوالات بھی جاری ہیں اور معجزات کا مطالبہ بھی جاری ہے کہ اسی دوران قریش مکہ نے آپس میں یہ طے کر لیا اب اس خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ قریش کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ حرم کے سامنے بیٹھ کر کیا گیا اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ جب تک کہ بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک پورے بنی ہاشم سے ہم سب کا قطع تعلق یعنی بائیکاٹ۔ اور کیسا بائیکاٹ کہ نہ ان کی لڑکی لیں گے، نہ ان کو کوئی لڑکی دیں گے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں گے۔ یہ معاہدہ قریش مکہ نے اس وقت کیا جب ہر اعتبار سے ان کو ناکامی ہو گئی۔ تمام طریقے آزما کے وہ بہت تھک گئے۔ یہ معاہدہ قریش کے تمام سرداروں نے مل کے اس لیے کیا کہ اگر ایک یا دو قبیلے معاہدہ کریں گے تو بنی ہاشم کا ان سے جھگڑا ہو جائے گا، مگر جب سارا مکہ ایک طرف ہے تو بنی ہاشم پھر کس کس سے لڑیں گے۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد ابو جہل نے اسے اپنی خالہ کے پاس محفوظ کر لیا، اور دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو لپیٹا گیا، تمام قریش کے سرداروں نے اس پر اپنی اپنی مہر لگائی اور پھر اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے یہ معاہدہ رہے۔ تو ہمارے ساتھی جو آج جوش میں آ کر دستخط کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل یہ پھر جائیں اس معاہدے سے۔ کعبے کی دیوار پر یہ معاہدہ لٹکتا رہے تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ کعبے کو تو سبھی مانتے ہیں۔ یہ معاہدہ لکھ کے اس طرح سے لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا